بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ملاقات اس مکان میں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اجڑے ہوئے اس مکان کے متعلق مشہور تھا کہ آسیب زدہ ہے۔ اگر یہ مکان یورپ میں ہوتا تو لوگ کہتے کہ اس میں بدروحیں رہتی ہیں جو رات کو مکان کے اندر سفید کپڑوں میں ملبوس گھومتی پھرتی یا ناچتی گاتی ہیں، لیکن ہماری سرزمین کے آسیب زدہ مکانوں میں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ یہ مخلوق بدروحوں کی طرح نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان انہیں غلطی سے پریشان کرے تو اس پر جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر جن نکالنے والے عاملوں اور شاہ صاحبوں کی روزی کھل جاتی ہے۔ یہ ایک قصبے کی واردات ہے۔ اس قصبے کی 3/4 آبادی ہندوؤں کی تھی، باقی مسلمانوں کی۔ چند ایک گھر سکھوں کے بھی تھے۔ ایک صبح 3 مسلمان تھانے میں ایک رپورٹ لے کر آئے۔ ان میں ایک آدمی ٹاؤن کمیٹی کا ممبر تھا اور 2 اس کے محلے کے معززین تھے۔ رپورٹ یہ تھی کہ ٹاؤن کمیٹی کے ممبر کا جوان بیٹا، جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، اس اجڑے ہوئے مکان میں بے ہوش پڑا پایا گیا۔ بچے اس مکان میں کھیلنے جایا کرتے تھے۔ بچے صبح ہی صبح وہاں گئے تو ایک آدمی کو اندر برآمدے میں پڑا دیکھا۔ بچے ڈر کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگے۔ ان گھروں کے آدمی بچوں سے سن کر اجڑے ہوئے مکان کو دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کوئی وہاں پڑا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ ٹاؤن کمیٹی کے اس مسلمان ممبر کا جوان بیٹا تھا۔ اسے بلایا، ہلایا، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے باپ کو اطلاع دی گئی۔ اس نے بھی آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ باپ اپنے بیٹے کو وہاں کیسے پڑا رہنے دیتا، لیکن سب نے اسے مشورہ دیا کہ پولیس کو بلایا جائے۔ باپ 2 آدمیوں کو ساتھ تھانے آیا۔ وہ ادھورے فکرے بولتا اور بار بار کہتا، ملک صاحب جلدی چلیے، ڈاکٹر کو ساتھ لے چلیے۔ اس کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں خود جلدی میں تھا۔ وہ جو بے ہوش پڑا تھا میرے پہنچنے تک مر بھی سکتا تھا۔ انسانی ہمدردی کے علاوہ مجھے نزعی بیان بھی لینا تھا، ورنہ اس کے مر جانے کی صورت میں تفتیش میرے لیے محال ہو سکتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے جو معلومات لینی تھی لیں اور کاغذی کارروائی عجلت میں مکمل کر کے چل پڑا۔ جا کر دیکھا وہ ابھی زندہ تھا اور بے ہوش۔ اسے ادھر ادھر کر کے جسم کا نظری معائنہ کیا۔ سر کی چوٹی پر ابھار تھا۔ یوں سمجھیے کہ یہ چوٹ سر کے پچھلے حصے کے اوپر تھی۔ سارے جسم پر ایک ہی چوٹ تھی جو لاٹھی یا ڈنڈے کی لگتی تھی۔ اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم جثے کا اچھا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، اسے آپ حمید کہہ لیں۔ اسے ہسپتال بھجوایا۔ قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ پوسٹ مارٹم یہی ڈاکٹر کیا کرتا تھا۔ زخموں اور چوٹوں کا معائنہ بھی وہی کرتا تھا، اور عدالت میں اس کی رپورٹ اور شہادت قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی۔ اس مکان کی تشریح ضروری ہے۔ یہ ایک آباد محلے میں واقع تھا۔ بڑے دروازے کے سامنے سے گلی گزرتی تھی۔ باقی 3 اطراف دوسرے مکان تھے۔ یہ اجڑا ہوا مکان تھا۔ اس میں ایک ہندو خاندان آباد تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا۔ 2 بھائی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں دلی چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے تھے۔ مکان خاصا فراخ تھا۔ 3 اطراف میں رہائشی کمرے اور ان کے سامنے برآمدہ تھا۔ ایک طرف ڈیوڑی اور رسوئی وغیرہ تھی۔ صحن کشادہ تھا۔ صحن میں 2 درخت تھے، ایک شہتوت اور دوسرا نیم کا۔ نیم کا درخت بہت پرانا تھا، اس لیے ہر طرف پھیل گیا تھا۔ اس کا ایک ٹہن یعنی ٹہنی برآمدے کے منڈیر سے کوئی 1 فٹ اوپر چھت تک چلا گیا تھا۔ یہ موٹا اور مضبوط ٹہن تھا۔ مکان اتنا قدیم کہ برآمدوں کی چھتیں کہیں کہیں سے جھک آئی تھیں۔ ایک کمرے کی چھت گری ہوئی تھی۔ یہ پرانے زمانے کی تعمیر تھی جس میں چھتوں کے نیچے شہتیر استعمال ہوتے تھے۔ ساری چھت لکڑی کی اور اس پر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ کمروں، برآمدوں اور ڈیوڑی میں بھی ملبے کے ڈھیر پڑے تھے۔ چھتوں پر جالے ایسے جیسے پرانے کپڑے لٹک رہے ہوں۔ مکان کی اندرونی حالت ڈراؤنی تھی۔ اس کے متعلق یہ روایت غلط معلوم نہیں ہوتی تھی
کہ اس میں جن رہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک چڑیل بھی دیکھی گئی ہے، صرف بچے کھیلنے کے لیے یا شہتوت کھانے کے لیے دن کے وقت اندر جایا کرتے تھے اور والدین انہیں اندر جانے سے روکتے تھے۔ فرش کچے تھے، صحن کچا تھا، مٹی ہی مٹی تھی جس پر پاؤں کے نشان یعنی کھرے صاف تھے۔ زخمی جہاں پڑا تھا وہاں ان لوگوں کے کھرے تھے جو زخمی کو دیکھنے آئے تھے۔ اس سے ہٹ کر کچھ کھرے تھے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ یہ پولیس کا ہی کیس تھا۔ تھانے میں جب مجھے بتایا گیا کہ مکان آسیب زدہ ہے تو میرے خیال میں یہ آئی کہ حمید نوجوانی کے جوش میں یا کسی مقصد کے لیے رات کو مکان کے اندر گیا ہوگا اور ڈر کر بے ہوش ہو گیا، مگر اس کے سر پر چوٹ بتاتی تھی کہ جرم قابل دست اندازی پولیس سرزد ہوا ہے۔ کاغذات تو میں پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ چونکہ کھرے موجود تھے اس لیے کھوجی کی ضرورت تھی۔ وہ 1 میل دور کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ میں نے خود کھرے دیکھنے، جسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں، کی کوشش نہ کی۔ میں اپنی کہانیوں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کھرا اٹھانا ایک مشکل اور پیچیدہ فن بلکہ ایک سائنس ہے۔ مجھے تجربہ تو تھا لیکن ایسا نہیں کہ میں کھوجی کہلا سکتا۔ بعض اوقات ایک پاؤں کے بمشکل 1.5-2 انچ کے حصے کا نشان دیکھ کر کھوجی وثوق سے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ اسی پاؤں کا نشان ہے جس کا سالم نشان پہلے دیکھا گیا ہے۔ حمید نے سلیپر پہن رکھے تھے، وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کھوجی کے لیے کھرا ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ مجھے یہ تفتیش آسان نظر آ رہی تھی کیونکہ حمید کو تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جانا تھا، یا مجھے یہ امید تھی کہ وہ ہوش میں آ جائے گا اور بتائے گا کہ وہ اس مکان میں کیوں آیا تھا اور اسے کس نے مارا، مگر اس کے ہوش میں آنے تک میں تفتیش ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں مکان کے برآمدوں اور کمروں میں گھوم پھر رہی تھیں اور دماغ سوچ رہا تھا۔ حمید نوجوان تھا اور مکان غیر آباد، جس میں لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اس میں چڑیلیں اور جن رہتے تھے، اس لیے رات کو کوئی اندر جانے کی جرت نہیں کرتا ہوگا۔ محلے کے معززین بھی پورے یقین سے کہہ رہے تھے کہ یہ شرشرار کی کارستانی ہے۔ میں ابھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اکیلا اندر نہیں آیا ہوگا، کسی کے ساتھ آیا ہوگا اور آنے کا مقصد کسی نہ کسی بدماشی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آ رہا تھا کہ اسے گلی میں کہیں مارا پیٹا گیا اور جب بے ہوش ہو گیا تو اسے اندر پھینک دیا گیا۔ اس کی وجہ رقابت بھی ہو سکتی تھی اور یہ بھی کہ اس نے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ اگر یہ واردات رات کی تھی تو چوکیدار سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ اس وقت قصبوں میں سرکاری چوکیدار ہوا کرتے تھے جو رات 9 بجے سے صبح اذان سے ذرا پہلے تک گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ ہر محلے میں ایک چوکیدار ہوتا تھا جو آنے جانے والوں کو روکتا اور دیکھتا تھا کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ کسی محلے میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو چوکیدار شامل تفتیش ہوتا تھا۔ یہ انگریزوں کا انتظام تھا جس کی بدولت جرائم خاصے کم تھے۔ قصبوں میں اس دور میں سورج غروب ہوتے ہی بازار بند ہو جاتے اور چہل پہل ختم۔ کسی گلی میں کوئی جا رہا ہوتا تو وہ چوکیدار کی نظر میں رہتا تھا۔ میں نے متعلقہ محلے کے چوکیدار کو اور چوکیداروں کے میٹ کو بلا لیا۔ سب سے پہلے حمید کے باپ کو الگ کر کے پوچھ گچھ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر جوانی کی رونق ابھی باقی تھی میرے قریب آیا۔ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ اس مکان کے اندر نہ آیا کریں، یہاں جنات کا ایک بزرگ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مرید جن بھی ہیں۔ بچوں کو یہ کچھ نہیں کہتے۔ بڑی عمر کا کوئی آدمی یہاں آئے تو اسے پہلے تو ہلکا سا دھکا لگتا ہے، اگر وہ باہر نہ نکلے تو اسے جسم پر کہیں نہ کہیں ضرب پڑتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ اتنے زیادہ آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو ذرا کس کس کو دھکا لگا یا ضرب پڑی ہے۔ میں رات کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ رات کو یہاں اکیلے آنے کی جرت نہ کریں۔ آپ کون ہیں؟ میں ہر کسی کا خادم ہوں، اس نے درویشوں کے لہجے میں جواب دیا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس امت کا بھی خادم ہوں جو اس مکان میں رہتی ہے۔ اس مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور لوگوں کو ان سے بچائے رکھتا ہوں۔ پھر بھی کوئی ان جنات کی بے ادبی کرے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ میں ان کے قبضے میں آئے ہوئے آدمی یا عورت کو چھڑا لیتا ہوں۔ مجھے سب میر صاحب کہتے ہیں۔
جن، چڑیل، گھوٹ، پکڑ، آسیب کا قبضہ چھڑا دیتا ہوں۔ آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ کسی جن کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو وہ جن حاضر کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اس نے اور بھی کئی دلیلیں دے کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں تفتیش ترک کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ انگریز بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے گلو خلاصی کرائی کہ اسے بوقت ضرورت خدمت کا موقع دوں گا۔ میں نے محلے کے معززین سے اس کے متعلق پوچھا تو سب نے اس کا نام احترام سے لیا اور کہا کہ میر صاحب پہنچ والے عامل ہیں۔ انہوں نے اس کی کرامات بھی سنائی۔ میں نے حمید کے باپ کو الگ کر لیا اور اس سے پوچھا کہ حمید کا چال چلن اور عام اخلاقی حالت کیسی تھی۔ باپ نے جواب دیا کہ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے اخلاق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا یا اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں اور بدگماش لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے بتا دے، کیونکہ اس کے بیٹے پر ایک حملہ ہو چکا ہے۔ اگر میں نے اس کے دشمنوں کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے وہ اسے اگلے حملے میں قتل کر دیں۔ میں اس کی در پردہ زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ باپ نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا، اس کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اسے BA تک تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ کالج میں داخل کرایا، وہاں ہاسٹل میں رہا، مگر FA کر کے تعلیم سے منہ موڑ گیا۔ اس کا رجحان کاروبار کی طرف ہے، لیکن توجہ نہیں دیتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، اپنا کاروبار ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کام کرتا ہے، پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اسے دراصل شوق پہلوان بننے کا ہے۔ صبح اذان سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور چھت پر جا کر مالش اور ورزش کرتا ہے۔ اس نے مقدر بھی رکھے ہوئے ہیں، شام کو اکھاڑے میں چلا جاتا ہے۔ ملنسار ہے، مجھ تک اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچی، کبھی کسی کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں سنی۔ رات کو گھر سے کس وقت غائب ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حمید الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا۔ صبح ورزش کے لیے اٹھتا ہے، پھر ناشتے کے لیے ماں کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اسے دودھ، بادام اور مکھن کے پراٹھوں کا ناشتہ دیتی ہے۔ رات وہ اپنے کمرے میں سویا تھا، صبح ناشتے کے لیے نہیں آیا۔ اوپر جا کر دیکھا، تیل کی شیشی چھت پر رکھی تھی، لنگوٹ بھی رکھا تھا، حمید وہاں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسی وقت باہر نکلا ہوگا۔ باپ سے ہٹ کر میں نے محلے کے 3-4 آدمیوں سے حمید کے متعلق پوچھا۔ کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے اس کے چال چلن پر شک ہوتا۔ 2 آدمیوں نے کہا کہ لڑکا چلن کا صاف ہے، اس لیے یہ اکھاڑے کا شہزادہ بنے گا۔ ہندوؤں نے 2 لڑکے تیار کر لیے ہیں، ایک بزرگ نے کہا۔ ہم ان کے مقابلے میں حمید کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں اکھاڑا ہمیشہ ہندوؤں کے ہاتھ رہا ہے، حمید مسلمانوں کی آرزو پوری کر دے گا۔ ہندو پہلوانوں سے کبھی اس کی کشتی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حمید نے کبھی کسی ہندو پہلوان کو گرایا تھا؟ جی ہاں۔ 3 آدمیوں نے بڑے فخر سے بیک وقت جی ہاں کہا اور ایک نے سنایا، وہ 2 کو گرا چکا ہے، اب ہم اسے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں اتاریں گے۔ دراصل ملک صاحب، محلے کے بزرگ نے رازداری سے کہا، ہندو ہمارے لڑکے سے خار کھانے لگے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، سب نے بیک زبان لمبی ہاں کہی۔ یہ ہو سکتا ہے، ایک نے کہا۔ حمید اکھاڑے میں اترتا ہے تو ہندو اسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اس صورت میں ہندو اسے قتل کر جاتے۔ میں نے کہا، وہ تو ڈنڈے یا لاٹھی کی ایک ضرب لگا کر چلے گئے۔ قتل؟ ایک آدمی نے تنزیہ کہا۔ اور ہندو کرتے؟ اس قوم میں اتنی جرت کہاں، ان کی نیت قتل کی ہی ہوگی، مگر ایک ضرب لگائی اور گھبرا کر بھاگ گئے۔ مجھے اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ حمید رات کو اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ سب خاموش رہے۔ جناب والا، میرے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ عامل میر صاحب تھے جو مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ یہ کسی جن کی کارستانی ہے۔ اس نے کہا، میرے سوا آپ کو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ نوجوان کسی عورت کے ساتھ آیا تھا تو یہ عورت انسان نہیں ہوگی بلکہ عورت کے روپ میں جن ہوگا یا چڑیل۔ اس نوجوان نے نا سمجھی میں جنات کی کہیں بے ادبی کر دی ہوگی۔ اللہ کرے لڑکے کو جلدی ہوش آ جائے۔ یہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اسے ایک عورت نظر آئی تھی، پھر معلوم نہیں کدھر سے اس کے سر پر چوٹ پڑی۔ وہ نہیں بتا سکے گا کہ اسے مارنے والا کون ہے۔
سب نے میر صاحب کی تائید کی اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں میر صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں کھوجی سے زیادہ اس خبر کا منتظر تھا کہ حمید ہوش میں آ گیا ہے، مگر میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے جس آدمی کو ہسپتال بھیجا تھا وہ خبر لایا کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ سر کے سوا جسم پر کہیں بھی زخم یا ضرب کا نشان نہیں۔ سر کی چوٹ شدید بتائی گئی اور اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ کھوپڑی کی ہڈی مجروح یا ذرا سی شکستہ ہو گئی اور دماغ بری طرح مجروح ہو گیا ہوگا۔ اس سے یہ تھا کہ دماغ سے خون رس رہا ہوگا۔ اس قسم کا خون جسم کے اندر ہی رہتا اور موت کا باعث بنتا ہے۔ قصبے کے ہسپتال میں کھوپڑی اور اس کے اندر کے معائنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حمید کو 25 میل دور ضلع کے ہسپتال میں معائنے کے لیے بھیجنا تھا۔ ڈاکٹر بھیجنے کا انتظام کر رہا تھا۔ مجھے یہ نقصان نظر آ رہا تھا کہ حمید بے ہوشی کی حالت میں مر گیا تو میں نزعی بیان نہیں لے سکوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو تحریری پیغام بھیجا کہ زخمی کا نزعی بیان اگر وہ ہوش میں آ جائے تو ضرور لیا جائے۔ ایسے کیسوں میں ڈاکٹر پولیس کے کہنے کے بغیر بھی بیان لے لیا کرتے تھے۔ مجھے ایک واردات یاد آئی ہے۔ میرے تھانے میں ایک لاش آئی جس کے جسم پر کلہاڑیوں کے زخم تھے۔ لاش کے ساتھ ڈاکٹر کا قلم بند کیا ہوا نزعی بیان بھی تھا جس میں مقتول نے حملہ آوروں کی مکمل نشاندہی بمائے نام کی تھی۔ یہ بیان اس طرح ریکارڈ ہوا کہ ڈاکٹر سول سرجن دیہاتی علاقے کی سرکاری ڈسپینسریوں کے دورے پر تھا۔ ایک کھڈ میں یہ زخمی پڑا نظر آیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ سرگوشیوں میں بول سکتا ہے تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا بیان قلم بند کیا۔ اس کے فوراً بعد وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے لاش اٹھوا کر تھانے بھیجی۔ پھر میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دی۔ مجھے حمید کے زندہ رہنے کا امکان ختم ہوتا نظر آنے لگا اور میں نے تفتیش پر یوں توجہ مرکوز کر لی جیسے وہ مر گیا ہو۔ تمام آدمیوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ میر صاحب عامل وہیں رہا۔ میں نے اسے بھی باہر نکال دیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ حمید کے گہرے دوستوں کو یہاں لے آئیں۔ میں نے کھوجی کو حمید کے سلیپر دے کر اسے کھرے تلاش کرنے کو کہا۔ کھوجی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ اس واردات کی تحریک اور پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر بھی غور کیا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش اس ارادے سے کی ہوگی کہ یہ ان کے پہلوانوں کو گرا نہ دے۔ ہندوؤں کی ذہنیت جیسی آج ہے ویسی ہی اس زمانے میں تھی۔ ہمیشہ ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت رہا کہ مسلمان کسی بھی میدان میں ان سے آگے نکل جائیں۔ مسلمان کے قتل کو ہندو ہمیشہ جائز بلکہ قابل فخر سمجھتے رہے ہیں۔ اگر یہ واردات ہندوؤں کی ہی تھی تو مجھے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے کہ انہوں نے کیا جھانسا دے کر اسے اس مکان میں بلایا اور انہوں نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اگر اسے بیکار ہی کرنا تھا تو اس کی ایک ٹانگ یا ایک بازو کیوں نہ توڑ دیا؟ جھانسا ایک ہی ہو سکتا تھا، یہ تھا کوئی ہندو لڑکی۔ اگر یہ حسین جال استعمال کیا گیا تھا تو یہ میرے لیے حیران کن نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تباہی کے لیے ہندوؤں نے کئی موقعوں پر اپنی لڑکیاں استعمال کی ہیں۔ مجھے یہ لکھتے لکھتے 2-3 وارداتیں یاد آ گئی ہیں جو پھر کبھی سناؤں گا۔ اس واردات میں اگر لڑکی استعمال کی گئی تھی تو اس کا کھرا موجود ہونا چاہیے تھا۔ کھوجی کھرے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھوجی کو دیکھا۔ دور سے ہی مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کچھ نظر آ گیا ہے۔ وہ زمین پر جھکا ہوا دیکھتا اور نیم کے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درخت کے قریب جا کر اس نے اوپر دیکھا، پھر جوتی اتاری اور درخت پر چڑھنے لگا۔ تنے کی شکل ایسی تھی کہ چڑھنا اترنا مشکل نہیں تھا۔ وہ تنے پر چڑھتے رک گیا اور اس پر کچھ دیکھنے لگا، پھر اوپر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر رکا جو منڈیر کی طرف جا کر منڈیر سے آگے چھت کے اوپر چلا گیا تھا۔ کھوجی اس ٹہن پر کھڑا ہوا تو اسے اوپر والے ایک ٹہن کا سہارا مل گیا جسے اس نے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ منڈیر کی طرف جانے لگا۔ نصف تک جا کر وہ رک گیا اور جس ٹہن پر کھڑا تھا اس پر بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ دیکھتا رہا، اٹھا اور ٹہن کو غور سے دیکھتا چھت پر جا پہنچا۔ وہاں بھی جھک کر دیکھتا رہا اور پرے ہٹتے ہٹتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ حمید کے 3 دوست باہر موجود ہیں۔ میں نے ایک ایک کو اندر بلا لیا۔ ہر ایک نے حمید کے متعلق وہی کچھ بتایا جو مجھے پہلے ہی بتایا جا چکا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم نہیں تھے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ ہندو پہلوانوں کے رویے کے متعلق انہوں نے بتایا
کہ وہ حمید کو اپنا ایسا حریف سمجھتے تھے جو سب کو گرا دے گا۔ کیا حمید غیر معمولی طور پر طاقتور اور ماہر پہلوان ہے؟ میں نے پوچھا۔ تینوں کا جواب ایک جیسا تھا، وہ اسے غیر معمولی طور پر طاقتور نہیں سمجھتے تھے۔ ہندو بھی کوئی خاص پہلوان نہیں تھے، چونکہ اکھاڑے موجود تھے اس لیے کشتیوں کا بھی رواج تھا۔ ہندوؤں کا اکھاڑا الگ، مسلمانوں کا الگ تھا۔ میں نے بھی حمید کو دیکھا تھا، اس کے جسم کا معائنہ کیا تھا۔ اس کا جسم گھٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن دوستی گہری نہیں تھی۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھا، لیکن مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ حمید دلیر اور جرأت مند ہے۔ محلے کے چوکی دار کو بلا کر پوچھا کہ اس نے رات کسی کو مکان کے اندر جاتے یا باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے صاف جواب دیا کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ چوکی دار اس اکیلے مکان کے پہرے پر تو نہیں تھا، اسے سارے محلے کی گشت کرنی تھی۔ کھوجی چھت سے درخت پر آ گیا اور نیچے اتر رہا تھا۔ میں درخت کے قریب چلا گیا۔ ایک عورت اس درخت سے اتر کر نیچے آئی ہے، کھوجی نے کہا۔ اس نے جوتی چھت پر اتار دی تھی۔ جوتی کے ساتھ درخت سے اترنا اور چڑھنا مشکل ہوتا ہے، آئیے آپ کو دکھاؤں۔ اس نے درخت سے پاؤں کے نشان دکھانے شروع کر دیے۔ یہ ننگے پاؤں کے نشان تھے جو درخت کے تنے سے برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ کھوجی نے مجھے اسی پاؤں کے کچھ کھرے اور دکھائے جو الٹے تھے، یعنی وہ برآمدے سے درخت کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کچی تھی اس لیے کھرے صاف تھے۔ آپ دو چیزیں دیکھیں، کھوجی نے کہا۔ یہ جو کھرے درخت سے برآمدے کی طرف جا رہے ہیں ان کا درمیانی فاصلہ کم ہے۔ عورت آہستہ آہستہ چوروں کی طرح جا رہی ہے، مگر واپسی پر کھروں کے درمیانی فاصلہ زیادہ ہے۔ وہ واپس تیز چل کر جا رہی ہے یا دوڑ کر۔ کھرے دوڑنے کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ یاد کر لیں کہ اس عورت کے بائیں پاؤں کا تلوا زخمی ہے اور زخم سے خون نکل رہا ہے۔ آپ درخت سے برآمدے تک جانے والے کھرے دیکھیں۔ میں نے پاؤں کا ہر ایک نشان دیکھا۔ بائیں پاؤں کے ہر نشان کے اگلے حصے یعنی انگلیوں سے ذرا پیچھے ایک نشان تھا۔ میں نے ایک سے اس جگہ سے چٹکی بھر مٹی اٹھا کر سونگھی۔ مجھے تازہ خون کی بو آئی۔ میں نے 3-4 کھروں سے اس مکان کی مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی۔ بوٹ اتار دیں، کھوجی نے کہا۔ میں آپ کو درخت پر چڑھا کر چھت پر لے جا رہا ہوں۔ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پاؤں کہاں زخمی ہوا ہے۔ میں نے بوٹ اتار دیے۔ اس نے تنے کے پاس کھڑے ہو کر تنے پر ایک جگہ انگلی رکھی اور کہا کہ غور سے دیکھیں۔ میں نے وہاں لال رنگ کا ایک نشان دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کے پاؤں کا خون ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اوپر چڑھتے جائیے، آپ کو ایسے اور نشان ملیں گے۔ میں اوپر چڑھتا گیا۔ مجھے 3 جگہ ایسے نشان نظر آئے۔ میں ٹہن تک پہنچا تو کھوجی بھی تنے پر چڑھ آیا۔ کہنے لگا کہ اوپر والے ٹہن کو پکڑ کر نیچے والے ٹہن پر منڈیر کی طرف چلتے جائیں اور نیچے والے ٹہن کو دیکھتے جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ٹہن پر جگہ جگہ خشک خون کے نشان تھے جو بڑے نہیں اور اتنے صاف بھی نہیں تھے کہ غور سے دیکھے بغیر نظر آ جاتے۔ انہیں کھوجی کی یا پولیس کی آنکھ ہی دیکھ سکتی تھی۔ کھوجی ٹہن پر آ گیا اور مجھے آگے چلنے کو کہا۔ میں اس کے نصف تک پہنچا تو کھوجی نے مجھے روک کر کہا، ٹہن پر دیکھیں۔ وہاں سے ایک ٹہنی ٹوٹ کر گر چکی ہے۔ میں نے دیکھا ایک جگہ سے تقریباً 2 انچ موٹی ٹہنی ٹوٹی تھی اور وہ جگہ خشک ہو گئی تھی، یعنی وہاں سے ٹہنی کو ٹوٹے خاصا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہاں ٹہنی کا کوئی 1.5 انچ ٹکڑا ایسا رہ گیا تھا جو پینسل جتنا موٹا تھا اور اوپر سے کیل کی طرح نوکیلا ہو گیا تھا۔ یہ گول نہیں تھا، اس کے 3 کونے تھے۔ میں نے اس کی نوک دیکھی، خون سے سرخ تھی۔ میں نے ٹہن پر بیٹھ کر دیکھا، یہ خون ہی تھا یا خون ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ سیریالوجسٹ کے پاس بھیج کر رپورٹ لینی تھی کہ یہ خون انسانی ہے یا کسی جانور کا۔ کھوجی کے کہنے پر میں ٹہن پر آگے چلتا چھت پر چلا گیا۔ کھوجی بھی چھت پر آ گیا۔ چھت پر چونکہ سالہ سال سے لپائی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کی حالت وہی تھی جو دیہاتی علاقے کی کسی پگڈنڈی کی ہوتی ہے۔ مٹی اکھڑی ہوئی تھی، وہاں سے سلیپروں کے نشان فصیل کی طرف جا رہے تھے۔ انہی میں گڈمٹ انہی سلیپروں کے نشان فصیل سے منڈیر تک آ رہے تھے۔ عورت جوتی اتار کر درخت کے ذریعے نیچے گئی ہے، کھوجی نے کہا۔ واپس آ کر اس نے پھر جوتی پہنی اور چلی گئی۔ یہ نشان پرانے نہیں، 10-12 گھنٹے پہلے کے ہیں۔ ہوا نے بھی ان پر اتنی مٹی نہیں ڈالی۔ میں فصیل تک گیا جو اسی مکان کی تھی۔ جگہ جگہ سے اینٹیں گری ہوئی تھیں۔
اگلے مکان کی چھت اس مکان کی چھت جتنی اونچی تھی، لیکن اس پر تازہ لیپ تھا۔ میں کھوجی کے ساتھ اس چھت پر گیا۔ کھوجی کو بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو کوئی بھی تھی اس چھت سے دبے پاؤں گزری ہے۔ اگر ننگے پاؤں ہوتی تو یہاں بھی خون کے نشان ہوتے۔ یہ اسی گھر کی ہو سکتی تھی جس کی یہ چھت تھی۔ میں نے اس گھر کے آدمیوں کو اوپر بلایا۔ یہ مسلمانوں کا گھر تھا۔ آدمیوں میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکا تھا۔ ایک بوڑھی عورت بھی آ گئی۔ اپنی چھت پر پولیس کو دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور بوڑھے کو الگ لے جا کر کہا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے صرف یہ بتا دے کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں۔ یہی ایک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیوی ہے، میری بہو بھی ہے۔ وہ 15-16 دنوں سے اپنے میکے میں ہے، 2-3 مہینے وہیں رہے گی کیونکہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے والدین نے کہا تھا کہ لڑکی پہلی زچگی ان کے ہاں گزارے گی۔ رات تمہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز نہیں سنائی دی؟ نا جی، اس نے جواب دیا، اور اپنی بیوی اور لڑکے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، رات تم نے کسی وقت چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی تھی؟ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بوڑھے نے بہو کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق میرے لیے مشکل نہیں تھی۔ غریب سا یہ بوڑھا جھوٹ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے آگے ایک اور مکان تھا جس کی چھت اسی مکان کے برابر تھی، یہاں بھی تازہ لیپ تھا۔ ہم نے اس پر جا کر دیکھا، پاؤں کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ قدرے چھوٹا مکان تھا۔ اس گھر والوں کو بلایا، ایک عورت اوپر آئی۔ میرے سامنے آ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے 2-4 سال اوپر ہوگی۔ ابھی جوان تھی اور اس کی شکل و صورت اچھی تھی، رنگ نکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر میں اور کوئی عورت ہے یا کوئی جوان لڑکی؟ صرف میں ہوں اور میرا خاوند، اس نے جواب دیا۔ خاوند کہاں ہے؟ دکان پر۔ مجھے اس عورت پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے الگ لے جا کر اس کے دونوں پاؤں دیکھے، ان پر کوئی زخم نہیں تھا۔ کھوجی نے اس کا پاؤں غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر سر کا اشارہ کیا کہ یہ وہ پاؤں نہیں ہیں۔ کھوجی کو اس کی جوتی دکھائی۔ اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر اس جوتی کے نشان نہیں تھے۔ اس مکان سے آگے کوئی مکان نہیں تھا، خالی جگہ تھی اور اس مکان کا دروازہ خالی جگہ کی طرف تھا۔ دائیں اور بائیں طرف گلیاں تھیں۔ میں نے دونوں طرف منڈیر سے جھک کر دیکھا۔ سیڑھی کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا، کم از کم کوئی عورت ان دیواروں سے نہیں چڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس مکان کی سیڑھیاں دیکھیں۔ میں نیچے جا کر مکان دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اکیلی عورت کے ساتھ نیچے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے خاوند کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور اس عورت سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی بچہ نہیں، شادی کو 13-14 سال گزر گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے رات چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں سنی۔ اس کا خاوند تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں اسے کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہا۔ وہ چھوٹے ناٹے سے قد بد کا گول مٹول آدمی تھا۔ بڑے ہوئے پیٹ اور موٹاپے نے اسے کارٹون بنا رکھا تھا۔ گردن تھی ہی نہیں، چہرہ فٹ بال کی طرح گول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ خوبصورتی بدصورتی اللہ کی دین ہے۔ میں اس شخص کو موٹے اور بھدے جسم پر طنز نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شخص اس عورت کے قابل نہیں تھا۔ عورت کے جسم میں چہرہ مہرے کی طرح کشش تھی۔ اس جوڑ نے میرے دل میں عورت کے خلاف شک گہرا کر دیا۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت گھبرایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس پر یا اس کی بیوی پر کوئی شک نہیں۔ ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اس چھت سے گزر کر اجڑے ہوئے مکان میں گئی ہے۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نیچے لے گیا۔ میں نے مکان کے صحن اور باہر والی دیوار اور سیڑھیوں کو غور سے دیکھا۔ عورت سے کہا کہ اپنی تمام جوتیاں دکھائے۔ اس نے 3 جوڑے دکھائے۔ وہ سلیپر نہیں تھے جن کے نشان اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر دیکھے گئے تھے۔ مجھے اس کے خاوند سے اس کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، مگر اس موقع پر پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دونوں کو پوری تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے خلاف کوئی شک نہیں، یہ صرف تفتیش ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ذرا ہنسی مذاق کر کے ان کی گھبراہٹ دور کر دی۔ چھتوں اور نیم کے درخت کے راستے ہم اجڑے ہوئے مکان میں واپس آ گئے۔ میں نے ایک چھوٹی کلہاڑی منگوائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ نوکیلی لکڑی وہاں سے اکھاڑی اور ٹہن اور تنے پر جہاں جہاں خون کے نشان تھے وہاں سے چھلکے اتار لیے۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ میں نے مکان پر ایک کانسٹیبل کا پہرا لگا دیا
اور محلے کے 3 معزز افراد کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ ہسپتال سے پھر وہی خبر آئی کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے پیٹ میں نلکی کے ذریعے دودھ ڈالا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسے رات کی گاڑی سے 25 میل دور ضلع کے سول ہسپتال میں بھیج رہا تھا۔ میں نے معززین سے کہا، آپ سب کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہے اور آپ اسے ہندوؤں کے مقابلے میں اکھاڑے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس لڑکے پر کسی دشمن نے حملہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس واردات میں کوئی ہندو لڑکی استعمال نہیں کی گئی۔